حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبہ استعین وہو خیر الناصرین المعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مایوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبره منه الرحمة ولا تفقد له نعمة. الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. اخترہ من شجرة الانبیاء ومشکات الضیاء وسورة البطحاء ومصابیح الظلم وینابیع الحکمہ. الرسول النبی الامی المکی الہاشمی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین. اما بعد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین صلوات. عظیم کریم مالک خالق اب تمام احباب کی شرعی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد تمام احباب کا اس متبرک مقدس اجتماع میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب العزت اب تمام حاضرین کے ذہنوں میں جو دعائیں آرزویں التجائیں تمنائیں ہیں مالک صف اعضاء کے صدقے قبول اور منظور فرمائے. پاک پروردگار بحق سیدہ سلام اللہ علیہا تمام حاضرین کو اہل خانہ سمیت اپنی حفظ و امان میں فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگا رکھی یا اللہ کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین بحق سیدہ سلام اللہ علیہا سلطان حیدر چیمہ صاحب، عامر شہزاد وڑائی صاحب، انجمن شباب علی اکبر جنہوں نے بھی پروردگار التماس سے دعا کا کہا ہے مالک ان کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما. ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. سید زوار عباس بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفا یابی عطا فرما. یا رب العالمین جنہوں نے بھی صف اعضاء میں جس انداز سے بھی حصہ ڈالا ہے پروردگار ان کی صحیح کوشش قبول اور منظور فرما. کاوشوں کو بحق سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں پروردگار اٹھے ہوئے ہیں ان اٹھے ہاتھوں کو خالی واپس آنا. تمام حاضرین کی شرعی دعاؤں کو مستجاب فرما. پالنے والے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے اپنے اپنے رزق کی وسعت کے لیے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. وحی الہی اور وارثان قرآن کے عنوان سے ہماری گفتگو کا آج چوتھا مرحلہ ہے. ہر روز جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کر کے میں شرف ثواب حاصل کرتا ہوں ارشاد پروردگار
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کے وارث چن لیے اپنے بندوں میں سے. یعنی خدا کی اس کتاب کے وارث اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. وحی الہی اور اس کتاب کے وارث کے عنوان سے گزشتہ گفتگو میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب کے وحی الہی کے وارث کون کون ہیں. آج مزید اس تلاش میں نکلتے ہیں کہ یہ وحی الہی کہاں کب کیسے نازل ہوئی. ارشاد رب العزت وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو میرا حبیب تمہارے اوپر نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کتاب میں ہر شے کا بیان موجود ہے. وَهُدًى، یہ کتاب ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، کتاب رحمت ہے. وَبُشْرَى، کتاب قرآن خوشخبری ہے. لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے. یہ ہے وحی الہی جس کے متعلق اللہ ارشاد فرما رہے میرا حبیب میں نے قرآن کو تیرے اوپر نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کتاب میں ہر شے کا بیان موجود ہے. وَهُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، رحمت ہے. وَبُشْرَى، خوشخبری ہے. لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے. یہ آیت کا سادہ سا ترجمہ برادران. بچوں کو ذرا آگے سے، چونکہ یہ ماحول تھوڑا سا ظاہر ہے خطیب کو مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یا تو آگے بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ گئے تو پھر بیٹھے رہیں، یا پھر آگے آنے ہی نہ دیں کو، کیونکہ یہ تھوڑا سا مزاج کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اور خطیب کی ذاکر کی واعظ کی یہ جو محنت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ دینا وہ محنت پہ ساری کی ساری رائے گا. یہ ہے وحی الہی عزیزان. صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے عصمت. وحی الہی میرا حبیب ہم نے قرآن کو تمہارے اوپر نازل کیا. پروردگار کب نازل کیا؟ آواز قرآن میں آتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر والی رات کو نازل کیا. پروردگار تو نے قرآن کب نازل کیا؟ آواز قرآن میں آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. پروردگار رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، کب نازل کیا؟ آواز قرآن میں آتی ہے وحی الہی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، میں نے قرآن کو رات کو نازل کیا. قرآن رمضان کو نازل ہوا، رات کو نازل ہوا. پروردگار یہ پتا قرآن رمضان کو نازل ہوا، رات کو نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ آواز وحی الہی کی شکل میں قرآن میں آتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے قرآن رمضان کو رات کو لیلۃ القدر والی رات کو نازل کیا. اچھا پالنے والے قرآن رمضان کو نازل کیا، رات کو نازل کیا. رات کا نام ہے لیلۃ القدر. پالنے والے یہ پتا کیسے نازل کیا؟ آواز قرآن میں آتی ہے نزل بہ روح الامین، میں نے قرآن کو جبریل کے ذریعے نازل کیا. قرآن رمضان کو رات کا نام ہے لیلۃ القدر، اتارا ہے جبریل کے ذریعے. مالک اللہ اور رہنمائی فرما، رمضان کو اتارا، رات کو اتارا، رات کا نام ہے لیلۃ القدر، اتارا ہے جبریل کے ذریعے سے. اچھا یہ پتا کہاں اتارا؟ مکے میں، مدینے میں، کعبے پر، بیت المقدس میں، کہاں اتارا؟ آواز توحید آتی ہے نازل بہ روح الامین علی قلبک، میں نے جبریل کے ذریعے قلب محمد پہ اتارا ہے.
بہت شکریہ، آپ کی توجہات مل گئی، بس ایسے توجہات رکھے گا، میں سفر جلدی سے تیزی سے طے کروں گا۔ قرآن رمضان کو نازل ہوا، رات کو نازل ہوا، رات کا نام ہے لیلۃ القدر، جبریل کے ذریعے مصطفیٰ کے دل پہ نازل ہوا۔ مالک اتنی رہنمائی فرمائی ہے، اور رہنمائی فرما ہمیں یہ بتا تیرے قرآن کا وزن کیا ہے۔ آواز قرآن میں آتی ہے سورہ حشر میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا، پہاڑ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتا۔ عزیزان قرآن کرامی قدر، یہ قرآن کا اللہ وزن بیان کر رہا ہے۔ اگر شرط ہے، اگر پہاڑ پر نازل ہوتا، پہاڑ پر نازل نہیں ہوا، نازل ہوا ہے محمد کے دل پہ، لیکن قرآن کا وزن یہ ہے، اگر پہاڑ پر نازل ہوتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، جس قرآن کا وزن یہ ہے، اگر پہاڑ پر نازل ہوتا، پہاڑ پھٹ جاتا، لیکن قرآن نازل ہوا ہے محمد کے دل پہ۔ جس مصطفیٰ کا دل اتنا مضبوط ہو، اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا، اور جس کا دماغ اتنا مضبوط ہو، اسے ہذیان بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ حیدری! ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ قرآن کا وزن ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا، لیکن یاد رکھیے گا پہاڑ نام ہے استقلال کی، جہاں پر ہے وہی رہے گا۔ ہواؤں کے رخ سے میں آپ پردے دیواریں ہٹ سکتے ہیں، پہاڑ نہیں۔ لیکن یہ اللہ فضل بیان کر رہا ہے۔ زبانوں کو معطر فرماؤ درود سے۔ تو عزیزان، وحی الہی کہاں نازل ہوئی؟ مصطفیٰ کے دل پر۔ تو یہ ہے مصطفیٰ کے دل کا کمال کہ مصطفیٰ کے دل پہ قرآن نازل ہوا۔ اور اسی آیے مجیدہ میں رب العزت نے قرآن مقدس کی صفات کو بیان کیا ہے، نشانیاں بتائی، تبیانا لکل شیء۔ اس قرآن میں ہر شے کا بیان چھپا ہوا ہے۔ وَہُدًى، یاد رکھیے گا پہلی نشانی، ہر شے کا بیان کتاب میں ہے۔ وَہُدًى، دوسری نشانی، قرآن ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے۔ وَبُشْرَى، قرآن خوشخبری ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں آگے چل کے راستے میں پھر آپ کو روک کے پوچھوں گا۔ قرآن ہر شے کا اپنے اندر بیان رکھتا ہے، پہلی صفت۔ وَہُدًى، قرآن ہدایت ہے۔ وَبُشْرَى، خوشخبری ہے۔ وَرَحْمَةً، چار ہے، ہر شے کا بیان قرآن کے اندر۔ تبیانا لکل شیء، وَہُدًى، ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةً، رحمت ہے۔ وَبُشْرَى، خوشخبری۔ چار صفتیں ہو گئی قرآن مقدس کی۔ اگلا لفظ سنیے گا، تبیانا لکل شیء وَہُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ چار صفتیں قرآن کی ہیں، اور چاروں صفتیں اپنے رسول کے لیے قرآن کے اندر سے تلاش کرتے ہیں۔ پہلی صفت قرآن کی، تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان قرآن مقدس کے اندر ہے۔ میرے رسول کے لیے اللہ کی آواز آ رہی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب سارا علم تجھے دے دیا۔ ماشاءاللہ، ہر شے کا، بہت شکریہ، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے۔ میرا حبیب سارا علم تجھے دے دیا ہے۔ اب اختلاف ہو گیا ہے آیت میں اور مؤرخ میں۔ بھائی آیت کہہ رہی ہے سارا علم مصطفیٰ کو دے دیا، مؤرخ کہہ رہا ہے محمد کو علیہ باللہ نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا۔ اب آیت کی مانے یا روایت کو مانے؟ بھائی آیت کہہ رہی ہے میرا حبیب اللہ کی آواز سارا ہے، وَعَلَّمَكَ، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب سارا علم تجھے دے دیا ہے۔ مؤرخ کہہ رہا ہے علیہ باللہ مصطفیٰ کو نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا۔ دعوت فکر دینے جا رہا ہوں، محمد کو نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے سارا علم مصطفیٰ کو دے دیا۔ اب مؤرخ کہہ رہے نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا۔ اب میں دعوت فکر یہ دینے جا رہا ہوں، علیہ باللہ اگر مصطفیٰ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جب محمد کاغذ
وسلم مانگ رہے تھے آپ دے دیتے. واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. لیکن یاد رکھیے گا یہ اصل میں ان کے اندر خطرہ تھا. بے شک بے شک. اگر کاغذ قلم دے دیا تو کچھ لکھ دیں گے. بے شک. جہاں زبان اور اندر میں اختلاف ہو جائے وہاں ایمان نہیں، وہاں منافقت ہوتی ہے. بے شک بے شک. میرا حبیب سارے کا سارا علم تجھے دے دیا، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. میرا رسول سارا علم تجھے دے دیا. اب پہلی صفت میں قرآن برابر ہے مصطفیٰ کے، مصطفیٰ برابر ہے قرآن کے. دوسری صفت قرآن کی وہ ہدن، قرآن ہدایت ہے. میرے نبی کے لیے آواز پروردگار آ رہی ہے، یا ایھا النبی انک لتہدی الی صراط مستقیم. قرآن ہدایت ہے، میرا نبی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. بے شک بے شک. دوسری صفت میں قرآن برابر مصطفیٰ کے، مصطفیٰ برابر ہے قرآن کے. اب تیسری صفت وہ رحمہ، قرآن رحمت ہے. آپ کے اور میرے رسول کے لیے اللہ کی آواز آ رہی ہے، فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن رحمت ہے، میرا رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. قرآن کی چوتھی صفت وبشرا، قرآن خوشخبری ہے. میرے نبی کے لیے اللہ کی آواز آ رہی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرا حبیب قرآن خوشخبری ہے، میرا رسول یا ایھا النبی انا ارسلناک، میرا رسول ہم نے آپ کو بھیجا شاہدا ومبشرا، گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر. چاروں صفتوں میں قرآن برابر مصطفیٰ کے، مصطفیٰ برابر ہے قرآن کے. اگر قرآن کے اندر ہی اللہ اپنے نبی کو قرآن سے بڑھا دے، توجہ نتیجے پہ آ جا. جو میں نے کہا تھا نا کہ راستے میں روکوں گا کہ لفظ یاد رکھیے گا، قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. کن کے لیے؟ شاباش، زندہ رہے آپ کی جوانی، سلامت رہے. مسلمانوں کے لیے. اب میرے رسول کے لیے اللہ کا کیا کلام ہے. قرآن ہدایت، رحمت، خوشخبری للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. میرے نبی کے لیے اللہ کی آواز آ رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب مجھے نہیں پتا کہ رحمتا للعالمین جو عالمین کی حد بندی ہے یہ کہاں تک ہے، ایک ضلع گجرانوالہ تک ہے یا ڈویژن تک ہے یا صوبے تک ہے یا ملک تک ہے یا پوری کائنات میں، مجھے اس چیز کا علم نہیں. چلو قرآن کے اندر سے تلاش کرتے ہیں عالمین کی حد بندی کیا ہے. آواز قرآن میں آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں تک میرے نبی کی نبوت جائے گی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. ابھی تک اصل میں کلمہ مسلمانوں کی زبان تک اٹکا ہوا ہے، حلق سے نیچے اترا نہیں ہے. کاش زمانہ مصطفیٰ کو پہچان لیتا، کبھی نہ کہتا ہم جیسے تھے. لوہے میں دعوت فکر آپ تمام احباب کی موجودگی میں آپ کا سہارا لیتے ہوئے العیاذ باللہ ان کا قول نقل کرو. ہمارا عقیدہ نہیں، کہاں مصطفیٰ، کہاں نالین مصطفیٰ جو کہتے ہیں ہم جیسے تھے. العیاذ باللہ ہم جیسے تھے. وہ دلیل یہ دیتے جیسے ان کے دو ہاتھ تھے ویسے ہمارے ہاتھ ہیں، جیسی ان کی زبان ویسی ہماری زبان، جیسے ان کی دعا تھے ویسے ہماری دعا تھے، جیسے ان کے دو قدم ویسے ہمارے دو قدم. اگر اس جسم کی بنیاد پر تم کہتے ہو محمد ہم جیسے، پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ تم شمر جیسے، تم یزید جیسے. کہیں نہیں نہیں نہیں، بات کردار کی ہوتی ہے. پھر رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، ایک طرف رکھو محمد کا کردار، دوسری طرف رکھو اپنا کردار. کیا تمہارا کردار محمد سے ملتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں کہ تمہارا کردار مصطفیٰ کے کردار سے ملتا ہے. جہاں سے تم چلو وہاں بدبو آتی ہے، جہاں
کیا بات ہے. بھائی مصطفیٰ کے نام سے کفر سے اسلام کی طرف جایا جاتا ہے. بے شک. کیا تمہارے نام کا کلمہ ہے؟ مصطفیٰ کا نام کلمے میں ہے؟ واہ جی واہ. اللہ بچو بچو اس کفر سے. جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے اسے سمجھو یہ محمد ہے کون. سنیے گا یوم نبعث اسی سورہ نحل کی آیت جس کو میں نے آغاز میں تلاوت کیا ہے. یوم نبعث فی کل امت. میرا حبیب شاد کرو اس وقت جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ بنائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. میرا حبیب ان تمام نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے. سورہ نحل کی آیت ہے 14واں پارہ آیت نمبر 89. میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو. ابھی یاد دیا ہوں کیوں اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو ان کی امت پر گواہ بنا کر بلائیں گے. اور اگلا جملہ کمال ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. میرا حبیب ہر نبی اپنی امت پر گواہ. میرا رسول تو ہر نبی پر گواہ. ماشاءاللہ. مقام مصطفیٰ کیا ہے میرا رسول؟ اچھا میدان محشر نبیوں کے سلطان مقام محمود پر ہوں گے. تمام نبی عرش کے سامنے کھڑے ہوں گے. عرش سے آواز آئے گی نبیوں دین کی تبلیغ کی. آواز آئے گی پروردگار کی. پھر آواز آئے گی کوئی گواہ ہے. ایک نبی دوسرے کی طرف دوسرا تیسرے کی طرف سب ایک طرف دیکھ رہے ہوں گے. بالاتفاق کہیں گے چلو مصطفیٰ کے پاس. سارے نبی آئیں گے کہاں؟ محمد مصطفیٰ کے پاس. یا رسول اللہ اللہ نے تبلیغ پر گواہ مانگا ہے. نبی مکرم مجمع کی طرف محشر میں مجمع کی طرف دیکھیں گے. کہاں ہیں حضرت حمزہ؟ کہاں ہیں جعفر طیار؟ دونوں شہید. جعفر طیار بھی شہید حضرت حمزہ بھی شہید. نبی مکرم آواز دیں گے حضرت حمزہ تشریف لاؤ. جعفر طیار تشریف لاؤ. ہر نبی اپنی امت پر گواہ. میرا نبی تمام انبیاء پر گواہ. اب یہ انبیاء جو رسول کے پاس آئے اس کا مطلب ہے آدم اپنے زمانے میں دیکھ رہا تھا کہ محمد ہمیں دیکھ رہا ہے. نوح نبی ابراہیم موسیٰ عیسیٰ یہ جانتے تھے کہ محمد ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی لیے مصطفیٰ کے پاس آئے. آج اللہ نے ہم سے گواہ مانگا ہے. نبی مکرم ان دونوں ہستیوں کو بلائیں گے. اب میں حیران ہوا یا رسول اللہ راز کیا ہے؟ پہلی وحی آئی علی کو دی جاؤ تبلیغ کرو جا کے. دعوت ذو العشیرہ علی کو بھیجا. بچوں نے تنگ کیا علی کو بھیجا. مرحب کا سر لے کے آؤ علی کو بھیجا. احد کی جنگ علی کو بھیجا. مرحب کا سر علی کو بھیجا. خندق کا میدان علی کو بھیجا. جہاں ضرورت پڑی بستر پہ سونا ہے علی تم سو جاؤ. جب ضرورت پڑی مباہلہ آیا علی تم آؤ. یعنی ہر موڑ مقام پر محمد مصطفیٰ کو جب ضرورت پڑی علی کو بلایا. آج محمد مصطفیٰ کہہ رہے حمزہ تم آؤ. جعفر طیار تم آؤ. توجہ رکھیں گے آخری آدمی تک. آج محمد مصطفیٰ کہہ رہے حمزہ تم آؤ. جعفر طیار تم آؤ. یا رسول اللہ علی کو بلا لو. تعجب نہیں مصطفیٰ کی آواز آئے. آج نبیوں سے گواہ مانگے ہیں میں ان دونوں کو بھیج رہا ہوں. کل جب اللہ مجھ سے گواہ مانگے گا علی کے علاوہ چاہے گا کون؟ کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یہ ہے مقام محمود. یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ جب مصطفیٰ سے گواہ مانگا جائے گا. یا اختہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ یا اختہ ہارون
ماں کانا ابو کے امرأ سوئن وما کانت امو کے بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ سورہ مریم ہے 16واں پارہ ہے۔ اے ہارون کی بہن نہ تیرے باپ کا کردار ایسا نہ تیری ماں کا کردار ایسا، کہاں سے لے آئی؟ چوراہے میں کھڑے یہودی جناب مریم کے کردار پر اعتراض کر رہے ہیں، مریم بچہ کہاں سے لائی؟ جناب مریم بولی نہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنی آغوش کی طرف اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اب جب اشارہ کیا یہودی بول کے کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس 3 دن کے بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی آغوش کے ہے؟ ابھی عیسیٰ بولے نہیں، جناب مریم بھی بولی نہیں، فوراً یہودی بول کے کہتے ہیں کیسے بات کریں اس بچے سے جو بھی آغوش مادر میں 3 دن کا ہے؟ فوراً عیسیٰ بولے قال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا، جملہ لطیف ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا، آگے نہیں بنا۔ بہت شکریہ، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب دے کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، آگے نبی نہیں بنا، جن کے آگے نبی بنے وہ اور ہیں، مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہاں رکیے گا، یہودیوں نے اعتراض کس پہ کیا تھا؟ جناب مریم کے کردار پر کہ تو بچہ کہاں سے لائی؟ جناب مریم بولی نہیں، خاموش ہے، خاموش، بولی نہیں، لیکن یہودی تھے، انہوں نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا۔ بھئی سوال ہے مریم کے کردار پر کہ تو بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ بول رہے ہیں حضرت عیسیٰ، یہودی تھے، اتنا جانتے تھے جسے اللہ عہدہ دے دے اس کے شجر نسب میں خرابی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ عہدہ دے رہا ہے کہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ 3 دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ آغوش مادر میں بول رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا، مجھے کتاب عطا کی۔ 3 دن کے ایک اور آیت سنیے گا، اسی پارے کی آیت ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحی الہی، ذہن میں رکھیے گا، یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دے دی۔ ماشاءاللہ، 2 نبی جن کا قصہ سن لیا، 3 دن کی عمر میں آغوش مادر میں بول رہے ہیں حضرت عیسیٰ، یہ بھی نبی۔ ایک یحییٰ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے دی۔ اب یہ دونوں نبی کون ہیں؟ ہمارے محمد مصطفیٰ نبی کے ہیں نوکر، ہمارا نبی محمد مصطفیٰ ہے ان کا سردار، یہ ہے ریت، محمد ہے سردار، یہ ہے نوکر، محمد ہے سردار۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، ایک نوکر نبی 3 دن کی عمر میں یہ بتا رہا ہے مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور ایک نوکر نبی بچپنے میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسے نبوت دے دی ہے۔ تمہارے عقل خراب ہو گئے ہیں بھائی، نوکر نبی 3 دن کی عمر میں کہہ رہے مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور جو ان نوکروں کا سردار ہو اس کے متعلق کہتا تھا 40 سال کے بعد نبی بنا، 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا۔ انتظار اس چیز کا تھا کہ گواہ اتنا بڑا ہو جائے جو دعوت ذوالعشیرہ میں گواہی دے سکے۔ انتظار تھا کہ گواہ بڑھ جائے، اتنا بڑا ہو جائے جو دعوت ذوالعشیرہ میں۔ خبردار کبھی بھی مصطفیٰ کو یہ مت کہنا 40 سال کے بعد تمہیں تاخیر ہوئی ہے، 40 سال آتے آتے۔ مصطفیٰ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے۔ کون تو نبی یوم آدم و بین الماء والطین، اول بشر کون؟
حضرت آدم اول بشر، نتیجہ دینے لگا ہوں، اول بشر انی خالق بشر من طین، اللہ کہہ رہے میں مٹی سے ایک بشر بنانے لگا ہوں. بشر سب سے پہلا بشر حضرت آدم. اور میرے رسول فرما رہے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین. سمجھے گا آدم اور مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ آدم اول بشر، میرا رسول اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی اور پانی میں تھا. اس کا مطلب یہ کہ آدم بشر پہلے، نبی بعد میں، ہمارا نبی پہلے بشر بعد میں. یہ ہے مقام مصطفیٰ. آدم بشر پہلے، نبی بعد میں. کون تو نبی جان، میں اس وقت بھی نبی تھا، بشر بعد میں. مقام مصطفیٰ. عزیزان انتظار اس چیز کا تھا کہ گواہ اتنا بڑا ہو جائے جو دعوت ذو العشر میں جب حکم آیا نا اللہ کی طرف سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ابھی چھوٹوں کا نہیں، تھوڑا سا لمبا کرو. ماشاءاللہ ساتھ ہو گئے. اور پچھلی یونین کونسل والے کوئی ناراض تو نہیں؟ نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. حکم پروردگار وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرا حبیب ان کو بلاؤ، دعوت پہ بلاؤ. زیادہ سے زیادہ تاریخ لکھتی ہے 13 برس عمر تھی علی ابن ابی طالب کی. کیا کمال پیغام لے کے گئے آپ کو میرے پہلے مولا. علی جاؤ بنی عبد المطلب کو کھانے پہ بلاؤ. علی جا رہے ہیں کس انداز سے، ہر دروازے پہ دستک دے کے دعوت نامہ بھی پہنچا رہے ہیں. آؤ میرے سید کی دعوت ہے، آؤ میرے آقا کی دعوت ہے، آؤ نبی مکرم کی دعوت ہے، آؤ میرے سردار کی دعوت ہے، آؤ میرے مولا کی دعوت ہے. یعنی دعوت نامہ بھی پہنچا رہے تھے، نبی کی نبوت کا پیغام بھی پہنچا رہے تھے. اچھا آئے دعوت ذو العشر پہ دسترخوان لگا، کھانا کھایا. دیکھیں یہ قصہ وہی ہے جو آپ اکثر سن چکے ہیں، لیکن ہر ایک کی ایک اپنی محنت ہوتی ہے کہ وہ باغ سے کیسے موتیوں کا، پھولوں کا گلدستہ بنا کے آپ تک پیش کرتا ہے. ماشاءاللہ. دعوت پہ بیٹھے، کھانا کھایا. فقام محمد، نبی مکرم اٹھے. یا دوسری طرف سے فقام ابو لہب، ابو لہب اٹھا. جلدی سے اٹھے کہتا ہے چلو کہ میرا بھتیجا محمد، میں اس کو جانتا ہوں جادوگر ہے. دیکھا تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا. ون صرف، چلو چلتے ہیں. اب مجمع جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ جاتے ہوئے مجمع سے کہہ رہے ہیں کل پھر کھانے پہ آ جانا. واہ 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 کیا بات ہے. ماشاءاللہ. پھر مجمع آیا، دسترخوان لگا. نبیوں کے سلطان اٹھے. ادھر سے ابو لہب اٹھا. جو ہی ابو لہب اٹھا فوراً بول کے کہتے کل میں نے تمہیں کہا تھا اس کی باتوں میں نہ آنا، جادوگر ہے. دیکھو تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا، اس کی باتوں میں نہ آنا، چلو چلتے ہیں. مجمع پھر چلا گیا. اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن مصطفیٰ مصلحت کے تحت خاموش، ابو لہب اپنے نجس مشن میں کامیاب. دوسرے دن بھی ایسا، تیسرے دن پھر ایسا ہوا. چوتھے دن جب دعوت پہ سب آئے، فقام محمد، تیرے میرے رسول اٹھے. ادھر سے ابو لہب اٹھا. جو ہی ابو لہب اٹھا ابھی بولا نہیں، فقام ابو طالب. ابو طالب فوراً اٹھے. اس کو یا احمد، اے بیوقوف خاموش، مالک بہذا، اپنی شان بھی دیکھ اور میرے بھتیجے محمد کی شان بھی دیکھ. خبردار. فوراً ابو لہب کو خاموش کر کے بٹھا دیا. حضرت ابو طالب نے اپنا رخ مجمع کی طرف دیا. واللہ لا یقومن منکم احد حتی یتکلم ابن اخی محمد. خبردار تم میں کوئی بندہ جانے کی جرات نہ کرے جب تک میرا بھتیجا محمد تم سے گفتگو نہ کر لے. واہ واہ کیا بات ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. کیا سارے مجمع کو کس نے خاموش کرایا؟ ابو لہب کو کس نے خاموش کرایا؟ ابو طالب نے. خاموش. کوئی
بندہ اس وقت تک یہاں سے جانے کی جرت نہ کرے جب تک میرا بھتیجا محمد کوئی آپ سے گفتگو نہ کر لے. اس کے بعد نبیوں کے سلطان کی طرف قوم یا سیدی فمولائی، اٹھو میرے سید و سردار، اٹھو میرے آقا و مولا، وقل بما تحب و ترضا، جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، وبلغ رسالت ربک، جو تیرے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے ان تک پہنچا دو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کس نے خاموش کروایا تھا؟ ابو طالب نے. ابو طالب نے. لومن لطیف جملہ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. کس نے 3 دن تک ابو لہب اپنے نجس ناپاک مشن میں کامیاب، محمد مصطفیٰ خاموش مصلحت کے تحت 4تھے دن خاموش کروایا ابو طالب نے. اگر دیکھیں مقتل کے طریقے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں زبان اور جسم استعمال ہو رہا تھا ابو لہب کا، حقیقت میں تھا ابلیس. کیا بات ہے. بھئی ابو لہب جو اٹھ کے کھڑا ہو رہا تھا، زبان جسم استعمال ہو رہا تھا ابو لہب کا، حقیقت میں تھا وہ ابلیس. 3 دن تک ابلیس اپنے مشن میں کامیاب، محمد مصطفیٰ خاموش. اب کوئی اگر ابلیس زیادہ ابو طالب کو کافر کہہ دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حضرت ابو طالب نے خاموش کروایا. اب یہ کہ ابو طالب علیہ السلام، میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور تحقیق علی کے باپ پہ شروع ہو گئی. دعوت فکر دوں میں اسی بات پر بات تھا. تحقیق شروع ہو گئی ہے 4تھے خلیفہ کے باپ پر کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور ضروری نہیں کوئی بندہ کسی کو بات کہے تو وہ بندہ ہر بات کا نوٹس لے. اکثر علی کے پاس لوگ آتے تھے، یا علی، یا امیر المومنین، انکا، تیرے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے، انکا لکا مقام عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا مقام، وابوک معذب فی النار، اور آپ کا باپ جہنم میں. اکثر لوگ یا علی ابو کا فی النار، ابو کا فی النار. یہ اصل میں ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی اسلامی تاریخی فقہی مسئلہ نہیں، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. کیونکہ اس آڑ میں اپنے آباء و اجداد کو چھپانا چاہتے تھے. تحقیق شروع ہوئی 4تھے خلیفہ کے باپ پر. تو میرا پھر یہ ایک پیغام ہے، اگر تحقیق شروع ہوئی ہے تو پھر تحقیق کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. ہر کسی کے باپ پہ تحقیق ہونی چاہیے. جاگیے گا بھائی، اگر تحقیق کا دروازہ کھل گیا ہے تو پھر 4تھے سے کیوں، ترتیب سے شروع کرو. اب تحقیق اس کے باپ پہ ہوگی جس کے باپ کا پتہ ہوگا. ماشاءاللہ. کیا بات. اکثر لوگ آتے تھے، یا علی ابو کا فی النار، آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے، اور آپ کا باپ جہنم میں. ایک دن ایسا بندہ آیا علی کے سامنے. علی نے کہا آج میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ اسے جواب دے کر بھیجو. جب اس نے آگے کہا نا، یا علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے اور آپ کا باپ جہنم میں، علی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے خبردار، میرے باپ کی فکر چھوڑ دو، اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو. ماشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات. میرے باپ کی فکر چھوڑ دو. اچھا علی کے سامنے، یا علی ابو کا معذب فی النار، جہنم میں، العیاذ باللہ میں کفر نباشت. اور علی کا فرماتا ہے لو شفع، اللہ اکبر، لو شفع ابی فی کل زمان، لو شفع ابی فی کل مکان فی کل مسلم لشفعہ اللہ. جملہ سنیے گا، علی فرماتے ہیں کہ اگر پورے زمانے میں روئے زمین پر جہاں جو بھی گناہگار ہے اس کی شفاعت کے لیے اگر میرا بابا دعا کرے اللہ اس کی مغفرت کر سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. یہ مقام ہے ابو طالب کا کہ اگر روئے زمین کے کافروں کے لیے
میرا بابا دعا کرے اگر کرے، لیکن کیوں کرے؟ ماشاءاللہ کیوں کرے؟ جہنم میں کون جائے گا؟ نہیں کرے گا۔ اور یہی اصل میں راز تھا کربلا کا۔ امام نے پوچھا تھا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بغضاً لأبیک و جدک، تیرے باپ اور تیرے دادا کے بغض میں۔ یہ ہے اصل میں کربلا کا مقصد۔ عزیزو، یہ ابو طالب کی اولاد ہے جس نے دین کو اپنے خون سے سجایا۔ ابو طالب کی اولاد نے، ابو طالب نے خود اپنی زندگی میں محمد کو صرف پالا نہیں، بچایا۔ ابو طالب نے ہر موڑ مقام جو دعا بتا گئے پروردگار بحق کے سیدہ سلام اللہ علیہ سلطانہ حیدر علی چیمہ، عامر بڑائچ، عامر شہزاد بڑائچ، انجمن شباب علی اکبر، جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، مالک اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول اور منظور فرما۔ پروردگار اسی طرح یہ صف اعضاء جاری اور ساری رہے، ہم رہیں نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ پالنے والے کہ بیمار ہیں سید زوار عباس، مالک اللہ انہیں ذکر کے صدقے شفا عطا فرما۔ جتنے بھی یہ چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں برادران، مالک اللہ ان کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ سجدہ کے اجڑنے کے صدقے ان کے گھروں کو آباد فرما۔ عزیزو، علی کی بیٹیوں کا بڑا نقصان ہوا، میں نے کل عرض کیا رقیہ کا بڑا نقصان ہوا، اجڑ گئی علی کی بیٹی پردیس میں۔ اللہ اکبر، تقدیر لے آئی جناب مسلم کو توعہ کے گھر، جو محب اہل بیت تھی۔ کوفہ کا منظر عجیب تھا، جو علی کے دسترخوانوں پہ پلتے تھے انہوں نے علی کا بغض شروع کر دیا تھا۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ، ہمیں یہ کوفی تو دکھاتے ہو کہ بے وفا تھے، کوفی تو بے وفا تھے، مدینہ وفادار تھا تو وہ کہاں گئے؟ عزیزو، یہ کوفی مدینہ کی بات نہیں، یہ زمین کی بات ہے، خون کی بات ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو حسین کے سفیر تھے، تن و تنہا رہ گئے۔ توئے واؤ عین مدہ، توآ نامی محب اہل بیت۔ اور میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یاد رکھنا عزاداری کے وسیلے سے یہ پیغام جا رہا ہے، کبھی رات کو تاخیر سے گھر نہ پہنچنا۔ کوئی پریشان ہو نہ ہو، ماں بڑی پریشان ہوتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اور نوجوانوں کو میں یہ گزارش کروں گا، نصیحتاً کہوں گا، والدین کی بات کا برا محسوس نہ کرنا، ان کی بات کو ماننا۔ باپ سورج کی مانند ہے، سورج اس کی تپش بڑی ہوتی ہے، لیکن جب سورج نہ ہو تو اس کی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ والدین کے سامنے کبھی بدتمیزی بد تہذیبی نہ کرنا، آل محمد کے چاہنے والوں کا شیوا نہیں۔ محبت آل محمد دل میں ہے تو والدین کے سامنے کبھی اونچی زبان سے بات نہ کرنا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھنا، ہمارا اصل چہرہ وہ نہیں جو ہم شیشے سے دیکھتے ہیں، ہمارا اصل چہرہ وہ ہے جو ہمارے والدین کے ذہن و دماغ میں نقش ہو جاتا ہے۔ ہمیں کس قدر کی نگاہ سے دوست، معاشرہ، والدین، رشتہ دار دیکھتے ہیں۔ کبھی والدین کے سامنے اف تک نہ کہنا، اف۔ میں اس آیت کو پڑھتا ہوں سوچتا رہتا ہوں، اف کوئی لفظ نہیں، جس خدا نے اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی وہ اللہ برداشت کرے گا کہ کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے بد تہذیبی کرے؟ اور بس توآ کا بیٹا بھی ایسا ہی تھا۔ جب حضرت مسلم توآ کے دروازے پہ آئے، توآ نہیں جانتی تھی، کوفہ میں کرفیو لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد توآ نے دروازہ کھولا، ایک نحیف، کمزور، ناتواں، مریض
ہوا. حضرت مسلم سفیر حسین دعا دیکھ کے کہتی ہے اے بندہ خدا تجھے پتہ نہیں کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، اٹھ اپنے گھر جا. غریب مسلم سفیر حسین دیکھ کے کہتے ہیں جس کا کوفے میں کوئی گھر نہ ہو، تو کون کہاں کا رہنے والا؟ کا حسین کا سفیر مدینے کا رہنے والا. مدینے کا نام سنا تڑپی. مدینہ کس محلہ؟ محلہ بنی ہاشم. محلہ بنی ہاشم کس قبیلے سے؟ کہا مصطفیٰ کے قبیلے سے. کہا اسی محمد کا کلمہ پڑھتی ہوں. دروازہ کھولا میرے گھر میں آ جا. بستر بنا کے کھانا دیا، پانی دیا. مسلم میرا بیٹا ابن زیاد کی محفل میں بیٹھتا ہے، الگ کمرے میں چلا جا تاکہ میرے بیٹے کو خبر نہ ملے. کچھ دیر کے بعد دعا کا بیٹا آیا، اس نے چغلی کی، شکایت لگائی ابن زیاد کو انعام کے لالچ میں. 500 کا دستہ ابن زیاد نے بھیجا اشعث بن قیس کے ساتھ، جاؤ مسلم کو گرفتار کرو. کیا عزت دار تھا ہاشمی خون مسلم. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جب باہر سنی، مسلم نے لباس جنگی لباس پہنا، تلوار ہاتھ میں لی. کہا دعا تیرا شکریہ. یہ بدماش باہر آ گئے ہیں، ان کو چادر چار دیواری کی تہذیب کا کوئی پتہ نہیں، کہیں تیرے گھر میں نہ داخل ہو جائیں. میں جاتا. مسلم چلے گئے. جنگ کی، اتنی جنگ کی کہ محمد بن اشعث ابن زیاد کے پاس جا کے کہتا ہے ابن زیاد ہمیں کوئی تازہ دم فوجی دے. وہ تو ایک ہاشمی مسلم ہے، حسین کے ساتھ تو 18 ہاشمی جوان آ رہے ہیں. محمد بن اشعث دیکھ کے کہتا تو نے کوئی ہمیں عرب کا سبزی فروش گرفتار کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ ہاشمی خون ہے. ان ملعونوں نے جناب مسلم کو دھوکہ دیا، گڑا کھودا، کھجور کے پتے. جنگ کرتے کرتے جناب مسلم اس گڑھے میں جا کے گرے. تلواروں تیروں کے زخموں سے چور مسلم ہونٹ کٹ چکا ہے، مسلم زخمی ہو چکے ہیں. گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں جب لے کے گئے، سپاہی بول کے کہتا ہے ہمارے امیر کو سلام کیوں نہیں کر رہا؟ مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، گردن میں رسی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. جھکا کے گردن مسلم کہتا ہے مالی الامیر سوال حسین، کائنات میں میرا امیر ہے تو بطول کا بیٹا میرا کوئی امیر نہیں ہے. ابن زیاد کہتے ہیں ستاروں اور امارہ کی چھت پہ لے کے اس کا سر تن سے جدا کر دو. عزیزوں معاف کرنا جو سید بیٹھے ہوئے ہو، مسلم کی گردن میں رسی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی. مسلم زخمی، مسلم لاچار. جب دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے جا رہے تھے، مسلم کی گردن جب دائیں ڈھلک جاتی تھی، ملعون دائیں طرف سے تماچے مارتے تھے. اگر بائیں طرف جھک جاتی تھی، بائیں طرف سے تماچے مارتے تھے. آگے سے ملعون رسی سے کھینچ کے مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے. یہ عجیب منظر تھا. جناب مسلم نے کہا میری وصیت ہے، میں اپنے آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں، مولا کوفے آ جاؤ، میری وصیت ہے میرے آقا کو پیغام پہنچا دو. روایت یہ کہتی ہے جناب مسلم نے کہا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، صحرا کے قریب چاند میرا سلام. حسین نے یہ سفر میں اعلان سنا، خیمے سے نکلے، خیمے کے پیچھے جا کے گریہ شروع کیا. علی کی معظمہ بیٹی دیکھ کے عباس کو بلا کے کہتی عباس تیری زندگی میں میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ عباس تو بھی زندہ ہو، میرا آقا حسین روئے تو کیوں روئے؟ عباس حسین کے قریب پہنچے. عباس جب قریب پہنچ گئے تھے آقا مجھے آپ کی بہن نے بھیجا ہے، آپ کیوں گریہ کر رہے ہو؟ دیکھ کے حسین کہتے عباس جو منظر میں دیکھ رہا ہوں اگر تو بھی دیکھے گا، جس نے ماتم کرنا، جو تو منظر میں دیکھ رہا تو بھی دیکھے گا، گریہ کرے گا. آقا کون سا منظر ہے؟ حسین نے 2 انگلیاں دراز کی، عباس نے دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھا، مسلم کا سر جھکا ہوا تھا. ایک ملعون تلوار لے کے مسلم کے سر کے اوپر کھڑا تھا. عباس تڑپ کے کہتا ہے آقا جس طرح موجرے کے ذریعے
ذریعے سے مجھے یہ منظر دکھایا، مجھے اسی طرح کوفہ پہنچا دو۔ حسین دیکھ کے کہتے ہیں عباس کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ آقا مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، میں مسلم کی لاش کو وصول کروں گا۔ حسین کہتے ہیں عباس میری انگلیوں کے درمیان میں دیکھ۔ عباس نے دوسری مرتبہ دیکھا، نیچے ایک برقع پوش بی بی اپنے برقعے کا دامن پھیلا کے آواز دے کے کہہ رہی مسلم آجا، میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوں، مسلم تیری لاش لینے کے لیے بقیہ سے آ گئی۔ اجرکم اللہ عزیزو، آپ کے دیہاتوں میں، شہروں میں، علاقوں میں لاوارث کبھی جنازہ ہوا ہوگا، لاوارث جنازہ کوئی معزز دیکھ لینا، عزت دار کہتے 4 پائی لے آؤ، پہلے تو اس کا اعلان کرتے لاوارث جنازہ ہے، اس کے لیے 4 پائی لے آؤ۔ عزیزو مسلم کے لیے ایسا نہیں، کوفہ کے لوگوں نے کہا رسیاں لے آؤ، مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے کوفہ کی گلیوں میں پھیرانا شروع کیا تھا۔ یا ادھر سے حسین نے عطیہ کی مسلم کی 11 سالی بیٹی کو اپنے قریب بلایا، اس کے سر پہ دست شفقت پھیر کے کہا عطیہ آج کے بعد تو یتیم ہو گئی ہے، آج کے بعد مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ یہ منظر دیکھ رہی تھی سکینہ، جو یتیم ہو جائیں ان کے ساتھ ایسے پیار کیا جاتا ہے۔ عزیزو سکینہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ اب 11 محرم کو جب سکینہ یتیم ہوئی تھی، کسی نے پیار نہیں کیا تھا، ایسا تماچا مارا، سکینہ کا رخ پھر گیا تھا مقتل کی طرف۔ آواز دے کے سکینہ نے کہا چاچا غازی تیری سکینہ تماچے کھا رہی۔